تو کبھی کبھار یہ ہو گیا بھیا کہ وہ اب آپ اپنے آپ نے دیکھا بھی, آپ نے کسی آپ کو دیکھا کہ بھائی میں اس طرح بننا چاہتا ہوں, تو یو اسٹارٹ ایکٹنگ لائک دیٹ. انسپریشن اور انفلوئنس یہی ہوتا ہے نا بھائی. صحیح ہے. کہ ہر بندہ بھی کہہ رہا ہے بھائی رونالڈو جیسی پرسنالٹی بن جائے, یا وراٹ کوہلی ایسی پرسنالٹی تھی, اتنے فالوور ہیں. پہلے کیسا ہوتا تھا, ایک ایک بال پہ جھگڑا کرتا تھا. اب وہ گیان دے رہا ہوتا ہے تحمل. مطلب وراٹ کوہلی تحمل مزاجی کے بیان دے رہا ہوتا, کتنا اچھا بھی لگتا ہے اور عجیب بھی لگتا ہوگا. وہ بدلا ہے نا, ایک ٹیم سکھا رہی ہوگی نا اس کو یار کہ اتنے کروڑ کے اوپر اس طرح والی حرکت بنتی نہیں ہے تمہاری. پھر ایک اور وجہ سے انسان میں بھی چینج آ رہا ہوتا ہے جو ایوالو ہو رہا تھا اس کے اندر, کہ اب وہ پہلے ایک لو کی ایک سنگولر ڈیفینیشن کو جانتا تھا. محبت ہو گئی, ایک چائلڈہڈ پپی لو ہوتا ہے نا, اس کے اندر کسی آئیڈیالوجی سے. اب وہ اتنی ایموشنل ہائی لوز اور اتنی ایموشنل ڈائیورسٹی اور ورائٹی کو دیکھ چکا ہوا ہے کہ اس کا کسی جگہ پر جذبات کو اظہار اور جذبات کا انداز جو ہوگا نا وہ بدل جائے گا اس کا. لوگ اس پہ بھی بہت ہل جاتے ہیں بھائی تم تو کنویں میں بیٹھے ہو, تم تو نکلے نہیں کبھی, تمہیں یہ پرابلم ہی نہیں آئی کبھی کہ اپنی ناک اور اپنی آنکھ اور اپنی ذات اور اپنی کلر اور اپنی اوقات اور اپنی کسی حیثیت سے ہٹ کے دوسرے انسان کے ساتھ وہاں تک تعلق رکھنا کہ دونوں کے جذباتی تار آپس میں جڑ جائیں. تم نے تو جانا نہیں ابھی تک, تم تو کلو حزب بما لدیہم فرحون, تم تو خوش بیٹھے ہو اپنے لوگوں میں. 4 لوگ تم نے بٹھائے ہوئے ہیں, وہی صبح آ کے گیان جھاڑتے ہیں اور اسی میں چیلنج ہے اور اسی میں اسٹرینتھ ہے اور اسی میں ویکنس ہے. ٹور بھی تم نے اس کے ساتھ ہی کرنا. صحیح ہے. مذہب اسی چیز کا بھائی کوئی دوست تو ہے نا. تو کسی نے کہا نا ایک آدمی کا خاندانی پن دیکھنا ہونا تو یہ دیکھنا کہ اس کا نوکر کتنا پرانا ہے اور اس کا دوست کتنا پرانا ہے. صحیح. تو یہ اصل پہ دلیل ہے نا کہ بھائی چاہے کچھ بھی ہو جائے, دوستیاں بھی پرانی چیز رکھنے والے آدمی کی اوقات حیثیت ہوتی ہے. لیکن ابھی اڈیپٹیبلٹی, چینج, ڈائیورسٹی اور ایولیوشن میں بات کر لیتے ہیں. کچھ لوگ اس وجہ سے بدل جاتے ہیں کہ آخری کیا تھا نقطہ, یہ کیا چل رہا تھا؟ سب سے پہلا ہے سروائیول مینوورز, سروائیول کی وجہ سے ہو جائے گا. دوسرا ہے ایج کی وجہ سے. تیسرا ہے نئے ایکسپیرینسز, ایکسپلوریشن. چوتھا جو تھا, چوتھا بھی میں بھی بات کر رہا تھا کسی کے اوپر. چوتھا اب یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے وہ ملاقاتیں ہیں اور ایکسپیرینسز ہیں, کلچر ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ چیلنجز اور وارڈس بدل دیتی ہیں اس کو بہت زیادہ. صحیح ہے. ذمہ داریاں, چیلنجز. ایک آدمی سفوکیٹ ہی نہیں ہوا کسی ماحول کے اندر, اب وہ ڈوب کے آیا, غوطہ زن ہو کے آیا, سفوکیٹ ہو کے آیا, تو اب آپ اس سے چاہ رہے ہیں وہ پہلے کی طرح ہنسے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے. اور اس کا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شیبتنی ہود, یہ مجھے ان 5 صورتوں نے جو ہے بوڑھا کر دیا. 5 صورتوں نے بوڑھا کر, مطلب اس کا امپیکٹ بہت تھا. ایک امپیکٹ اب آپ کا دل کرے گا, کیونکہ اب آپ کے دل کے حالات بدل رہے ہیں, تو اب آپ کی جو چوائس آف کمپنی جو آپ کو چاہیے نا کہ میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہوں, وہ بدلے گا. اب کہ بھائی اب میرے ایکسپیرینسز بدل رہے ہیں, میرے ایکسپوجر بدل رہے ہیں, میری جنگیں بدل رہی ہیں, تو میں اچھا پھر سوال ضرور اٹھے گا بھائی تو اگر اتنا ہی بدل چکا تو وہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے. صحیح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, المرء علی دین خلیلہ, بندہ اپنے برابر والے کے دین پر ہوتا ہے. تو کسی کو پہچاننا ہو نا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اگر بہن بیٹی بھی دینی ہو نا کسی کو, رشتے کرنا, دیکھ لیں اٹھتا بیٹھتا کدھر ہے. آدمی تو اس لیول کا ہے, بیٹھا ہوا تو اس لیول پر ہے, تو پوچھے گا نا آدمی, اس کا مطلب ہے نا تار ملتی ہے اندر سے کہیں. دیر از سم ویئر یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو پلیس یور سیلف ود دس چیپ. تو بھائی ایک آدمی ہے وہ بہت جمپے لگا رہا ہے, ایک آدمی بہت ویسٹرن اورینٹیڈ ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے اورینٹیڈ ہے, یا ایک بہت زیادہ کوئی فیم اورینٹیڈ ہے, اور آپ نہیں ہو لیکن آپ بیٹھتے اس کے ساتھ ہو, کوئی تو تار ملنے کی وجہ ہوگی نا. ٹھیک ہے. ہمارا تو مسئلہ, ہم تو بیٹھ ہی نہیں پاتے نا زیادہ, ہم تو وہی جیسے ہیں. میرا ایک تو بڑا کیس ہوگا لیکن ڈیفینیٹلی, بلکہ کسی نے آپ کو کہا بھی تھا نا کہ آپ بہت انٹیمیڈیٹنگ ہے, یعنی اس کی اصل خراب ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے. یہ بلکہ آئی ریممبر دا ٹائم, مجھے آج سے 10 سال پہلے مجھے بھی کوئی کہتا تھا کہ یار تھوڑا کم بیٹھا کرو, کیونکہ جب تم بیٹھو گے نا ان کے ساتھ تو وہ ہیل ٹیک اوور یو. Nobody is able to resist. اللہ سبحانہ نے آپ کو ایک پرسنالٹی دی بھی ہے. اس میں بہت بڑا کردار اور روب جو ہے نا, میری ماشاء اللہ سے ان لاز بھی جو میرے رہے, اور جو میرے والد صاحب کے ساتھ میں نے ان کو نا کسی کے آگے جھکتے ہوئے دیکھا نہیں کبھی. صحیح. I was born and raised around a society جن کے نا بڑے مزاج رہے ہیں, جن کے
ایشوز ہیں جن کے ناک کے بڑے ایشوز ہیں اور جن کی پرسنالٹیاں لڑی ہیں اپنے خاندانوں سے. مطلب ایز فار ایز آئی نو مائی فادر, میں نے اس کو کسی کے آگے کبھی جھکتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے باپ کو. مطلب پوری فیملی ان کی ایک سائڈ پر تھی, سب سے چھوٹے بھائی ہیں یہ اپنے خاندان میں. میں نے اپنے باپ کو کبھی کسی کے آگے اس طرح ہمبل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ بھائی پیسے کی وجہ سے کسی کے آگے جھک جائیں یا روب کی وجہ سے. وین یو آر ریزڈ ان این انوائرمنٹ, مطلب ہم تو آج بھی اتنی پاورفل پرسنالٹی کبھی پوچھیں بھی نا, مطلب کبھی غلطی چلتی ہوئی تو وہ اتنا بلیف سسٹم ہے کہ وہ آج بھی کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے لگتا ہے صحیح کیا میں نے. تو بہت زیادہ بھی اگلوں کی دکانوں پہ بیٹھنے والے آدمی کی پرسنالٹی میں نا وہ ثبات نہیں ہوتا. اصل چیز نا اصلھا ثابت ان قرآن کے الفاظ, اس کی اصل اسٹرانگ ہونی چاہیے, ثابت قدم ہونی چاہیے, ڈیپ روٹیڈ ہونی چاہیے اور بڑی زیادہ انویسٹڈ مینیفیسٹڈ ہونی چاہیے. تو میں تو ادھر بڑا امپریس ہوں ان لوگوں سے کہ بھائی آپ سے اتنے ساری ہوائیں چل گئیں, اتنے طوفانوں سے گزر گیا, اتنے مزاجوں سے گزر گیا, اتنے امتزاجوں سے گزر گیا, اور آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں وہ الحمدللہ. لیکن شیخ یہی بات ہے, ویری گزر گیا. آئی ایم ویری آنرڈ ٹو سی, مطلب مائی فادر از ویری ہمبل. بہت سے ایسے کام وہ ایسے کر رہے ہوں گے جیسے مطلب ان کے میرے خیال سے مجھے وہ فائن لائن مل گئی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے مسائل سے گزر گیا لیکن آج بھی وہی ہے. میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو گزر نہ سکے اس وجہ سے کیونکہ آج بھی وہی ہیں. نہیں وہ تو اسٹک اپ ہے نا. یس, تو ہاؤ وڈ یو ڈیفرنشیٹ بٹوین اسٹک اپ اینڈ سم ون. دیکھیں نا بھائی جان, کرنٹ تو کرنٹ ہے نا. ما من مولود الا یولد والفطرہ, کرنٹ تو اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے نا. کرنٹ اور اس کی انرجی وہ بیٹھ نہیں سکتی. دیکھیں انسان ہے نا, اچھا یہ بڑا ٹیکنیکل ہے, کھولوں ذرا اس کو. جی میں اسی میں دیکھ لیں, بہت ہے. انسان کے اندر میکسیمم انرجی, اتنی زیادہ انرجی ہے میکسیمم پر کہ وہ جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہینڈل کر چکے ہیں نا اتنی انرجی دے سکتے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک وجود ہیں, آپ کے وجود سے اتنا بڑا پاور ہاؤس نکل سکتا ہے کہ جس سے آپ ایک پوری کنگڈم چلا سکتے. صحیح ہے. اگر ایک آدمی پورا ملک چلا رہا ہے, مطلب آپ ایلون مسک کو لے لیں یا آپ نیلسن مینڈیلا کو لے لیں یا آپ خان صاحب کو لے لیں یا آپ پیوٹن کو لے لیں یا آپ جو ہے وہ کسی بھی دنیا کے بندے کو لے لیں جس کی وہ زندگی ہے, تو جتنی بڑی اس کی دنیا ہے اس کا مطلب ہے اس کے سینے کے اندر سے اتنی انرجی نکلی ہوگی جس نے اتنے سب کو منہ دیا ہوگا, اور اتنے ساری کنگڈم اور سلطنتوں کا جتنا وبال آیا ہوگا وہ اس نے اپنے سینے پہ اٹھایا ہوگا. صحیح. تو سوال یہ اٹھتا ہے دل اتنا بڑا اور انرجی اتنی بڑی, پاورفل, ڈائیورس, ٹیکنیکل اور شارپ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ ڈومینز میں جاری ہوگی اور وہ چلی. اور الیگزینڈر سکندر اعظم جسے کہتے ہیں, اس کی کتنی انرجی ہوگی کہ وہ میسوپوٹیمیا سے نکلا اور وہ ہند تک آ گیا. مطلب کسی جگہ پر اس کے اندر کہ آپ نے نہیں کہا ہوگا کہ بس کر دے, اس نے خود چیخ نہیں مار دی کہ بس کر دے. مطلب تو بیبلون میں گھسا ہوا ہے, تو افریقہ سے بڑھ گیا, تو ایتھے بڑھ گیا, تو اتھے بڑھ گیا, تم کسی جگہ تے چین ہر جگہ کے نئے چیلنجز ہیں, نئے قسم کی چیلنجز نہیں بھی ہو نا, لینڈسکیپ ہے. جو لوگ رک جاتے ہیں نا اس کا مطلب ہے انرجی رک گئی, اوقات اتنی تھی. میں آج ابھی آنے آپ کی ادھر ہماری محفل سے پہلے ہی میں آئی واز ہیونگ لنچ ود یور بھابھی, تو میں نے اس کو یہی بولا نا, میں نے کہا کہ رک جائے گا تو بندہ ختم ہو جائے گا, روک نہیں سکتے. اور وہ انرجی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے سب کو بیسک انرجی میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں کیا. صحیح ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. آنکھ کان دل دیے تاکہ اس میں سے انرجی جو بھی جائے گی اندر, آبزرویشن کے تھرو جو بلڈ ہوگا, اندر کی فورسز اس انرجی کو کمپلیمنٹ کر کے اسے ایک اللہ سے جوڑا ہوا شکر گزار آدمی اور دنیا کو کانکر کرنے والا لیڈر بنا دے گا اللہ. یہ سب کو دیا تھا. وہ انرجی مس ہینڈلڈ کرتے ہیں سب سے پہلے پیرنٹس, جو پہلی انسٹیٹیوشن ہوتی ہے نا. اب جیسے میں اپنی بیبی کو ہینڈل کر رہا ہوں نا, اپنے ٹوڈلرس کو, مجھے اس کی انرجی کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ جہاں تک وہ انرجی اسے جینے نہ دے اور وہ اپنی انرجی کو جینے نہ دے, تو صحیح جنگ ہوگی نا آپس میں. اور میں اگر اس کو ہینڈل کرنا, اس کو ہارنس کرنا, اس انرجی کو باہر بڑھا, اس کی انرجی اتنی بڑی, ایک انسان کی انرجی اتنے لیول پہ تھی کہ اللہ نے 7 جنت. آپ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں ایک انسان کو جس کی ساری زندگی غموں تکلیفوں اور پوری 60 سال کی زندگی پہاڑوں کے اندر پیس کے بھی گزری ہو نا, میں اسے نکال کے جنت کا ایک گوتا ڈالوں گا نا, ٹھنڈا ہو جائے گا وہ. صحیح ہے. الٹا کر دیں آپ,
اور ایک انسان خوشیوں کا ہو اور غم کبھی چھوا نہ ہو اسے 60-70 سال کی زندگی میں, اسے جہنم کا ایک غوطہ ڈالو نا, اس کی پوری انرجی ریلیکس کرا دے گی اس ٹائم پر وہ.